کون تھے حضرت خالد بن ولید کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں 200 جنگیں لڑی تھیں لیکن ایک بھی نہیں ہارے تھے۔ حضرت خالد بن ولید کی بہادری کو دیکھ کر ہمارے نبی نے انہیں سیف اللہ کا لقب دے دیا تھا۔ سیف اللہ کے معنی ہوتے ہیں اللہ کی تلوار۔ تو دوستو، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش 592 عیسوی میں مکہ شہر میں ہوئی تھی۔ آپ کے والد کے جن کا نام ولید تھا، ان کا شمار بہت مالدار اور نامور لوگوں میں ہوا کرتا تھا۔ جس وقت ہمارے نبی نے نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان لوگوں میں ہوا کرتا تھا جو مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ یہاں تک کہ ہمارے نبی کے نبوت کے دعویٰ کرنے کے بعد بھی حضرت خالد بن ولید 19 سال تک مسلمانوں کے کٹر مخالف رہے۔ یہاں تک کہ جنگ احد میں جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو یہ کہہ کر پہاڑ پر کھڑا کر دیا تھا کہ چاہے مسلمان جنگ ہاریں یا جیتیں، لیکن تمہیں اس پہاڑی کے راستے سے نہیں ہٹنا ہے، کیونکہ وہ پہاڑی ایسی جگہ موجود تھی کہ دشمن پہاڑ کے پیچھے سے آ کر حملہ کر سکتے تھے۔ اسی لیے ہمارے نبی نے کچھ صحابہ کو وہاں کھڑا کر دیا تھا تاکہ کوئی بھی دشمن پہاڑی کے پیچھے سے آ کر حملہ نہ کر سکے۔ تو دوستو، مسلمان تعداد میں کم ہونے کے باوجود یہ جنگ جیتتے جا رہے تھے۔ جن لوگوں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر کھڑا کیا تھا اور ان سے یہ کہا تھا کہ جنگ جیتیں یا ہاریں، تم وہاں سے نہیں ہٹنا، لیکن جب ان لوگوں نے دیکھا کہ اب ہم جنگ جیت چکے ہیں اور لوگ کافروں کے مال کو لوٹ رہے ہیں، تو وہ لوگ بھی پہاڑی سے اتر گئے اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ جیت کی خوشیاں منانے لگے۔ لیکن ہوا یہ کہ حضرت خالد بن ولید، جو کہ اس وقت کافر ہوا کرتے تھے اور وہ کافروں کی طرف سے جنگ میں شریک تھے، انہوں نے جب پہاڑی پر لوگوں کو موجود نہ دیکھا تو انہوں نے بہت ہوشیاری اور مہارت سے اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے کر پہاڑی والے راستے سے مسلمانوں پر دوبارہ سے اٹیک کر دیا، اور یہ حملہ اتنا خطرناک تھا کہ مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا، اور حضرت خالد بن ولید نے اپنی تلوار سے کئی صحابہ کو قتل کر دیا۔ اب جنگ کا نقشہ پوری طرح سے بدل گیا تھا۔ جو جنگ مسلمان جیت چکے تھے وہ اب ہار میں تبدیل ہو رہی تھی، اور یہ سب حضرت خالد بن ولید کی ہوشیاری اور بہادری کی وجہ سے ہوا تھا۔ دوستو، صلح حدیبیہ کے بعد حضرت خالد بن ولید بہت پریشان رہا کرتے تھے، ایک اس بات کو سوچ کر کہ اسلام بہت تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے، اور دوسرا اس بات کو سوچ کر پریشان رہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس طرح طرح کے مہنگے مہنگے ہتھیار ہیں، اور ہمارے پاس بہت بڑے بڑے جنگجو ہیں جو کہ جنگ کرنے میں پوری مہارت رکھتے ہیں، اور ہم میدان جنگ میں مسلمانوں سے زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی مسلمانوں سے کیسے ہار جاتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کے دماغ میں طرح طرح کے خیال آیا کرتے تھے۔ کبھی وہ سوچتے کہیں ایسا تو نہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی غیبی طاقت ہو جو انہیں ہمیشہ جیتوا دیتی ہے، یا واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں جس کی وجہ سے ہم ان سے جیت نہیں پاتے۔ حضرت خالد بن ولید اسی سوچ و فکر میں تھے کہ ان کے پاس ان کے بڑے بھائی کا خط آیا جو کہ مسلمان تھے۔ انہوں نے اس خط میں لکھا تھا کہ اے خالد، آپ کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے کہ آپ کہاں ہیں، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ اس اندھیری دنیا سے نکل کر مسلمان ہو جائیں۔ اس خط کا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پر اتنا اثر پڑا کہ آپ فوراً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ نے ہمارے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر مذہب اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ تو تھی ان کے اسلام قبول کرنے کی داستاں۔ اب بات کرتے ہیں خطرناک جنگ کے بارے میں جس کو جنگ موتا کہا جاتا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رومن ایمپائر کی طرف
یعنی سیریا کی طرف اپنا ایک قاصد بھیجا، لیکن رومن ایمپائر نے اپنی طاقت کے گھمنڈ میں آ کر اس قاصد کو قتل کر دیا۔ اور پہلے کے دور میں کسی کے قاصد کو قتل کرنے کا مطلب یہ ہوا کرتا تھا کہ یہ اب جنگ کرنا چاہتا ہے۔ جب مسلمانوں کا قاصد قتل کر دیا گیا تو ہمارے نبی نے بھی سیریا کی طرف صحابہ کرام کی فوج کو روانہ کیا اور اس جنگ کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ کو بنایا، جو کہ ہمارے نبی کے منہ بولے بیٹے تھے۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں بھی آیا ہے۔ ہمارے نبی نے سیریا کی طرف جاتے ہوئے صحابہ کرام کو یہ نصیحت فرمائی تھی کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو ان کی جگہ جعفر کو فوج کا سپہ سالار بنا دینا، اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کو فوج کا سپہ سالار بنا دینا، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو فوج کا سپہ سالار اس شخص کو بنا دینا جس پر تم متفق ہو جاؤ۔ ہمارے نبی نے یہ نصیحت کر کے صحابہ کرام کو سیریا کی طرف روانہ کر دیا، اور ہمارے نبی چند صحابہ کو لے کر مسجد نبوی میں بیٹھ گئے۔ ایک طرف بہت خطرناک جنگ چل رہی تھی اور دوسری طرف ہمارے نبی صحابہ کرام کو پوری جنگ کا نقشہ بتا رہے تھے۔ ہمارے نبی رو رہے تھے اور صحابہ کرام سے کہہ رہے تھے کہ اب زید کو شہید کر دیا گیا ہے، اب فوج کا جھنڈا جعفر کے ہاتھ میں ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہمارے نبی رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جعفر کو بھی شہید کر دیا گیا ہے اور اب فوج کا جھنڈا عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہمارے نبی نے کہا کہ عبداللہ بن رواحہ کو بھی قتل کر دیا گیا ہے اور اب فوج کا جھنڈا حضرت خالد بن ولید کے پاس میں ہے۔ دوستو، یہ پہلا موقع تھا کہ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی فوج کے سپہ سالار تھے، کیونکہ اس سے پہلے تو وہ کافر ہوا کرتے تھے لیکن اپنی جنگ کرنے کی مہارت کو نہیں بھولے تھے۔ جب کافروں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے سامنے دیکھا تو ان کی تو ہمت ہی ٹوٹ گئی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضرت خالد بن ولید کتنے ماہر اور جنگجو انسان ہیں۔ جیسے ہی حضرت خالد بن ولید نے لڑنا شروع کیا تو دشمنوں کے پرخچے اڑا دیے، اور حضرت خالد بن ولید اتنے جوش سے لڑ رہے تھے کہ آپ نے لڑتے لڑتے 9 تلواریں توڑ دی تھیں، یعنی آپ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ گئی تھیں۔ تو اندازہ لگائیے کہ آپ نے کتنے لوگوں کا قتل کیا ہوگا۔ ہمارے نبی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ان نظاروں کو صحابہ کرام کو بتا رہے تھے۔ آپ نے کہا کہ اب فوج کا جھنڈا سیف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سیف اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی تلوار۔ ہمارے نبی نے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب دے دیا تھا، اور حضرت خالد بن ولید اس جنگ کو فتح کر لیتے ہیں۔ دوستو، ہمارے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت خالد بن ولید نے بہت سی جنگیں لڑیں، جس میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہوا کرتی تھی اور دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، لیکن پھر بھی حضرت خالد بن ولید کی ہوشیاری کی وجہ سے دشمنوں کو ہار کا ہی سامنا کرنا پڑتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے اپنی زندگی میں تقریباً 200 جنگیں لڑی تھیں، لیکن کسی جنگ میں بھی انہوں نے شکست کا سامنا نہیں کیا تھا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔